السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مشترکہ مفادات کونسل نے 2023 میں کی جانے والی ملک کی 7ویں مردم خانہ شماری کے نتائج کی متفقہ منظوری دے دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو توشہ خانہ کیس میں سزا پانے کے بعد آج لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے نے تحریک انصاف کے سربراہ کی بدعنوانی پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم استحصال منایا۔ وزیر اعظم نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد کے اپنے اقدامات واپس لے۔ مسلح افواج نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بہادر عوام کی حق پر مبنی حق کے خودارادیت کے حصول کی جدوجہد میں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی نے آج یوم استحصال کے حوالے سے اپنے خصوصی اجلاس میں ایک متفقہ قرارداد منظور کی، جس میں بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو کیے گئے اقدامات کو مسترد کیا گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے حق کے خودارادیت کے حصول میں مصروف جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں سینسر سینما ہال کا افتتاح کیا ہے۔ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے پرامن حل کے لیے سعودی عرب میں 40 ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 2 روزہ کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنانے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر خبردار کیا ہے۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں کل چنائی میں پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مشترکہ مفادات کونسل نے 7ویں مردم اور خانہ شماری کے نتائج کی متفقہ منظوری دے دی ہے، جس کے تحت ملک کی مجموعی آبادی 24,14,90,000 ریکارڈ کی گئی ہے اور آبادی میں اضافے کی شرح 2.55 رہی۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں ہونے والے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں دی گئی، جس کی صدارت وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کی۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، بلوچستان عوامی پارٹی کے ڈاکٹر خالد مکسی، MQM کے سید امین الحق، جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا اسد محمود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر زمان قائرہ سمیت سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے اجلاس میں شرکت کی اور مردم شماری کے نتائج کی مکمل طور پر توثیق کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل ایک اہم آئینی ادارہ ہے جو وفاق کو مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے آبادی میں اضافے پر قابو پانے اور اقتصادی ترقی کی رفتار میں اضافہ کر کے مشکلات پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آبادی کی صوبائی سطح پر تفصیلی تقسیم کے مطابق پنجاب کی آبادی 12,76,80,000 ہے اور آبادی میں اضافے کی شرح 2.53% ہے۔ سندھ کی آبادی 5,56,90,000 ہے اور اس میں اضافے کی شرح 2.57% ہے۔ بلوچستان کی آبادی 1,48,90,000 اور اضافے کی شرح 3.2% ہے۔ خیبر پختونخوا کی آبادی 4,85,000 اور اضافے کی شرح 2.38% ہے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی آبادی میں اضافے کی شرح 2.81% کے ساتھ 23,60,000 ہے۔ پاکستان کی دیہی آبادی 61.18% ہے، جبکہ شہری آبادی 38.82% ہے۔
یہ ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہے جس میں حقیقی نگرانی، شفافیت، اعداد و شمار کا معیار اور مکمل جائزہ یقینی بنانے کے لیے جیوگرافک انفارمیشن سسٹم کا استعمال کیا گیا۔ ڈیٹا انٹری کے ڈیجیٹل طریقہ کار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کے 66 لاکھ خاندانوں نے سیلف انومریشن پورٹل کے ذریعے اپنے اعداد و شمار کا اندراج کیا ہے اور ڈیجیٹل نظام پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدارت میں قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کئی ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ کمیٹی نے راولپنڈی اور بہاولپور میں ماحولیاتی تحفظ، شہری زندگی اور صحت کی سہولتوں میں اضافے کے لیے محفوظ ماحول اور شہری سہولتوں کو ترقی دینے کے عنوان سے پنجاب کے منصوبے کی منظوری دی۔ ایکنک نے تمام صوبوں میں زرعی ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے سے متعلق منصوبے پر بھی غور کیا اور اسلام آباد کے دیہی علاقوں کو بھی اس کے دائرہ کار میں لانے کی اجازت دی۔ ایکنک نے گلگت بلتستان کے لیے دیہی ترقی اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے منصوبے کی منظوری دی، جس کا مقصد طرز زندگی میں بہتری اور گھروں اور آبادیوں کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچانا ہے۔ سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد کی طرف سے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات چھپانے پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ سنایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر عائد الزامات ثابت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے پاکستان الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کے تحائف کے بارے میں دانستہ طور پر غلط تفصیلات فراہم کیں اور وہ بدعنوانی کے مرتکب ہوئے، جان بوجھ کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا اور بددیانتی کی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف نے توشہ خانہ سے حاصل کردہ تحائف کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے غلط بیانی کی جو بعد میں جھوٹی اور غلط ثابت ہوئیں اور بلا شبہ ان کی بددیانتی ثابت ہوئی۔ توشہ خانہ کیس الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ سے حاصل کردہ تحائف کی تفصیلات اور ان کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی چھپانے پر دائر کیا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کے فیصلے سے پی ٹی آئی چیئرمین کی بددیانتی ثابت ہو گئی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلے کا آئندہ انتخابات یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کیس کے حتمی فیصلے سے پہلے تمام قانونی ضابطے پورے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے تفصیلی تحقیقات کے بعد فیصلے کا اعلان کیا۔ جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں اٹ ہیز بین سکسیسفلی پروون، جس میں عمران خان صاحب نے جواب دیے اور انہوں نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میرا ایم ایس خرید و فروخت کرتا تھا۔ 190 ملین کا پوچھو تو کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیبنٹ سے پوچھیں۔ فورن فنڈنگ کا پوچھیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میرے آفس بیرر سے پوچھیں۔ معیشت کے تباہ ہونے کا پوچھیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میری ٹیم غلط تھی۔ سائفر کا پوچھیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک لفافے میں ایک خط آیا ہے امریکہ سے۔ ابھی 190 ملین کا جواب دینے سے بھی قاصر ہیں، القادر ٹرسٹ کا جواب دینے سے بھی قاصر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کا جواب آج تک نہیں دیا، اس کے اوپر 8 سال گزر گئے، اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف القادر ٹرسٹ، فورن فنڈنگ کیس اور سائفر سمیت دیگر مقدمات بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن میں کافی ثبوتوں پر ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ امور داخلہ کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عدالتی فیصلے نے ثابت کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بدعنوانی میں ملوث ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ بہت پہلے سنایا جانا چاہیے تھا، تاہم چیئرمین پی ٹی آئی تاخیری حربے استعمال کرتے رہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال منا رہے ہیں۔ یہ دن منانے کا مقصد بھارتی حکومت کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ کشمیری مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غاصبانہ اقدام اور اپنے وطن پر غیر قانونی بھارتی قبضے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ فسطائی بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو بھارتی آئین کی دفعہ 370 کو منسوخ کر دیا، جس کے تحت اسے عالمی طور پر مسلمہ متنازع علاقے کو خصوصی حیثیت حاصل تھی اور علاقے کا ظالمانہ فوجی محاصرہ کر لیا۔ یوم استحصال کے سلسلے میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کے لیے آج شاہراہ دستور اسلام آباد پر ایک ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی نمائندہ فریہ حسن سے۔
امور کشمیر کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے ریلی کی قیادت کی۔ سیکرٹری خارجہ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر کی قیادت اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریلی میں شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان اور کشمیری عوام کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیری عوام کے حق میں نعرے درج تھے۔ ڈی چوک پر ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے امور کشمیر کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے تنازع کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کے بھرپور عزم کا اعادہ کیا اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے۔ لاہور سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے قاسم بخاری اس دن کی سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے 5 اگست کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا۔ انہوں نے کراچی میں اس دن کی سرگرمیوں کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے الطاف پیرزادو کی رپورٹ۔ کراچی میں اس ضمن میں مزار قائد پر ایک واک کا اہتمام کیا گیا جس کی قیادت کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے کی۔ واک میں کشمیری رہنماؤں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے اس موقع پر عالمی برادری پر زور دیا کہ بھارت پر 5 اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے متعلق اٹھائے گئے اقدامات واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ پشاور سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے جوہر علی کی رپورٹ۔ اس سلسلے میں مرکزی ریلی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور سے نکالی گئی جس کی قیادت گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے حاجی غلام علی نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ معصوم کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ کوئٹہ سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے فاروق حسین کی رپورٹ۔ اس دن کی مناسبت سے صوبے بھر میں متعدد ریلیاں نکالی گئی۔ اسی طرح اس دن کی مناسبت سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے اپنے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی ریاستی مظالم کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے جس میں لاکھوں بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما خادم حسین، سید سبت شبیر قمی اور عمر مغل نے اپنے بیانات میں کہا کہ 5 اگست جموں و کشمیر کی تاریخ میں یوم سیاہ ہے، جب 2019 میں آج ہی کے دن اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کے بعد یہ دوسری مرتبہ ہے جب بھارت نے نو آبادیاتی اور مسلم کش ذہنیت کا مکمل مظاہرہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کی بھارتی تحریک کا مقصد جموں و کشمیر میں مسلم اکثریتی علاقے کو مسلم اقلیت میں تبدیل کرنا تھا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مودی حکومت جموں و کشمیر میں اپنے ہندتوا ایجنڈے کے لیے ظالمانہ حربے استعمال کر رہی ہے۔ دوسری طرف بھارتی پولیس نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے درجنوں سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا تاکہ علاقے میں احتجاجی مظاہروں، سیمیناروں اور دیگر سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ گرفتار کیے جانے والے رہنماؤں میں PDP کے یوتھ کے صدر وحید پرہ بھی شامل ہیں، جبکہ PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی کو سری نگر میں ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات واپس لے۔ انہوں نے آج یوم استحصال کے موقع پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان مقبوضہ خطے میں تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو یکسر مسترد کرتا ہے اور کشمیریوں کی جائز اور منصفانہ جدوجہد آزادی کی غیر متزلزل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات پہ مقبوضہ کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حیثیت کو تبدیل کرنے کی مذموم کوششیں اور کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کو پامال کرنا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارت گزشتہ 4 برسوں سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جن میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں، جھوٹے ڈومیسائلوں کا اجرا، اطلاعات کی فراہمی کا مکمل خاتمہ اور کشمیری قیادت کو قید کرنا شامل ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرائے۔
یوم استحصال کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے بھی بھارت کی طرف سے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی واپسی، ظالمانہ قوانین کا خاتمہ اور جموں و کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ تنازع جموں و کشمیر کے فریق کی حیثیت سے پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بہادر عوام کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ یوم استحصال کے موقع پر ISPR کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر انسانی فوجی لاک ڈاؤن مقبوضہ ریاست میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے اور انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیاں بین الاقوامی قانون کے منافی ہیں۔ ISPR نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات کے علاوہ بھارتی حکومت کے ظلم پر مبنی اشتعال انگیز کارروائیاں مقبوضہ کشمیر میں انسانی اور سیکورٹی بحران کا باعث ہیں، جس سے علاقائی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی نے یوم استحصال کے خصوصی اجلاس میں 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے قرارداد میں کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے حصول تک ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا اعادہ کیا اور 5 اگست کو کشمیر کا سیاہ دن قرار دیا۔ اس دن کی مناسبت سے آزاد کشمیر میں ہونے والی سرگرمیوں کے حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان کی اس رپورٹ میں۔ یوم استحصال کے حوالے سے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر بھارت مخالف ریلیوں، سیمینارز، تقریبات اور مظاہروں کا اہتمام کیا گیا۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے اپنے اپنے اضلاع میں بھارت مخالف ریلیوں کی قیادت کی۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے ایک بڑی ریلی کی قیادت کی۔ ریلی میں وزراء، ممبران قانون ساز اسمبلی، اعلیٰ افسران، سیاسی شخصیات اور سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ بینرز اور پلے کارڈز اٹھاتے ہوئے ریلی کے شرکاء نے آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف نعروں کے درمیان ہائی کورٹ گراؤنڈ سے اسمبلی گیٹ تک مارچ کیا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے استعمال کی اجازت دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اور ہم اس عزم کا بھرپور اعادہ کرتے ہیں کہ کشمیر کی مکمل آزادی تک انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ عالمی برادری سے میں نے مطالبہ کر دیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جب تک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن انشور نہیں کیا جاتا، نعرے بھی گونجیں گے، آزادی کی تحریک بھی چلتی رہے گی اور کشمیر کا بچہ بچہ اس آزادی کے لیے کٹ مرے گا۔ اسی طرح پاسبان حریت نے گڑی پنچ چوک سے برہان مظفروانی چوک تک بھارت مخالف ریلی نکالی۔ ریلی کے اختتام پر اقوام متحدہ کے مبصر مشن کو ایک یادداشت بھی پیش کی گئی۔ ادھر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں اراکین اسمبلی نے اظہار خیال کرتے ہوئے 5 اگست 2019 کو مودی حکومت کے غیر قانونی اقدامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے حق خود ارادیت کے حصول تک کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دوسری جانب گلگت بلتستان اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں 5 اگست 2019 کو بھارت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کی مذمت کی گئی ہے۔ اسپیکر نذیر احمد کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں رکن اسمبلی امجد حسین نے مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی جس میں بھارت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کی مذمت کی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان گلگت کے نمائندے شیر محمد سے۔ اس سلسلے میں صوبے کے تینوں ڈویژنوں کے اضلاع میں ریلیاں نکالی گئی۔ اس موقع پر ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے بھارتی وزیر اعظم مودی کی 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی مذمت کی اور اسے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے منافی اقدام قرار دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے 5 اگست 2019 اور اس کے بعد مودی کی قیادت میں بھارتی حکومت کی طرف سے ان تمام غیر قانونی اقدامات کو منسوخ کرنے کے حوالے سے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا ہے جن کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا تھا۔ تنظیم نے OIC سیکریٹریٹ جدہ سے جاری کردہ ایک پریس بیان میں جموں و کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کی تجدید بھی کی ہے۔ جنرل سیکریٹریٹ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں کو تیز کرے۔
امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ اور ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام سمیت تمام فورمز پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا اطلاعاتی نظام قائم کریں۔ انہوں نے واشنگٹن میں یوم استحصال کے سلسلے میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان نے بھارت کو تمام حل طلب مسائل پر بامقصد مذاکرات کی دعوت دے کر ایک بار پھر مثبت قدم اٹھایا ہے۔ چین نے کشمیر کا دیرینہ مسئلہ اقوام متحدہ کے منشور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور دو طرفہ معاہدوں کے تحت پرامن طور پر حل کرنے پر زور دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ مسئلہ کشمیر پر چین کا موقف پائیدار اور واضح ہے اور یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی پروگرام میں یوم استحصال کے سلسلے میں ریڈیو رپورٹس پر مبنی ایک پروگرام نشر کرے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ مستحق افراد کی سہولت اور شفافیت پر مبنی برقرار رکھنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج ڈیرہ اسماعیل خان میں بے نظیر سماجی تحفظ اکاؤنٹس کی افتتاحی تقریب میں کہی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ 90 لاکھ سے زائد خواتین اس پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں اور مزید مستحق خاندانوں کو شامل کرنے کے لیے ملک میں سروے کیا جا رہا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن شازیہ مری نے آج کراچی میں موبائل رجسٹریشن کی گاڑیوں کے مرکز کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ گاڑیاں مستحق خاندانوں کی رجسٹریشن کے لیے سندھ اور بلوچستان کے 25 اضلاع میں بھیجی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا آغاز سندھ میں گھوٹکی اور تھرپارکر سے ہوگا اور اسے عمرکوٹ، سانگڑ اور جامشورو تک توسیع دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں چاگی، خوستار، پشین، گوادر، لورارائی، سبی، صوبت پور، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ اور بلوچستان کے دوسرے علاقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان گرین الائنس منصوبہ ملکوں کے لیے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی کوششوں میں اہم جز ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان امریکہ ایلومنائی نیٹ ورک 2 روزہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس کا اہتمام PUAN اور WWF پاکستان نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ پاکستان نے شوبی ٹاؤن میں تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ میں انسانی جانوں کے نقصان پر جارجیا کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے پرامن حل تلاش کرنے کے لیے 40 ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس آج سعودی عرب کے شہر جدہ میں شروع ہو گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے توقع ظاہر کی ہے کہ سربراہ اجلاس میں سیاسی اور سفارتی ذرائع سے بحران کے حل کو یقینی بنانے کے لیے مذاکرات اور تعاون کو تقویت ملے گی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینیوں، ان کی املاک اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک بیان میں اقوام متحدہ کے دفتر بنائے انسانی امور نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں رواں سال اب تک تخریب کاری کے 600 سے زائد واقعات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے تیسرے میچ میں پاکستان کا مقابلہ جاپان سے کل بھارت کے شہر چنائی میں ہوگا۔ اس سے قبل پاکستان نے 2 میچز کھیلے اور ایک میچ بغیر نتیجے کے ختم ہو گیا، جبکہ ملائیشیا نے پاکستان کو 1 گول کے مقابلے میں 3 سے شکست دی تھی۔ پاکستان اپنا چوتھا میچ پیر کو چین سے، جبکہ 5واں میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف خود کو کھیلے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر ملائیشیا 6 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اوسلو میں پاکستان اسٹریٹ چائلڈ ٹیم نے سیمی فائنل میں بمس کو 2-0 سے شکست دے کر ناروے کپ 2023 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ انگلینڈ کے فاسٹ بالر اسٹارٹ بروٹ نے پاکستان کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کے بالنگ ایکشن کی تعریف کی اور انہیں اپنے پسندیدہ بالرز میں سے ایک قرار دیا ہے۔ پاکستان کے سابق بین الاقوامی کرکٹرز پر مشتمل ایک ٹیم اس سال ستمبر میں روڈ سیفٹی ورلڈ سیریز کے تیسرے مرحلے میں پہلی مرتبہ شرکت کرے گی۔ یہ لیگ پہلے بھارت میں کھیلی گئی تھی، تاہم انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ سے منظوری ملنے کے بعد آئندہ سیزن انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ لیگ مارچ 2020 میں شروع ہوئی تھی، لیکن کورونا وبا کے باعث 2021 میں کھیلی گئی۔ پشاور زلمئی کے مالک جاوید آفریدی نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کمبوڈیا کے خلاف فیفا ورلڈ کپ 2026 کا کوالیفائنگ میچ کھیلے۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں خواتین کے فیفا ورلڈ کپ 2023 میں 8 سے 16 ٹیموں کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پنجاب کے صنعت و تجارت کے نگراں وزیر SM تنویر نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو سستی چینی کی فراہمی یقینی بنائے گی اور اس کی اسمگلنگ روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ آج لاہور میں پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر صنعتوں کا پہیہ چلتا ہے تو حکومت کو ٹیکس اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت ایسی پالیسی تشکیل دینے پر کام کر رہی ہے جس سے فیکٹریاں سارا سال چلیں گی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ایتھنول اور چینی کی صنعت کے مسائل مل کر حل کیے جائیں گے۔ لاہور اور ملتان کے ایوان ہائی صنعت و تجارت نے ملک کی معاشی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایک بیان میں لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور نے زور دے کر کہا کہ دونوں ایوانوں کے درمیان تعاون سے تاجر برادری کو فائدہ پہنچے گا اور وہ تجارت اور سرمایہ کاری کی نئی راہیں تلاش کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کاشف انور نے موجودہ چیلنجز اور ان پر قابو پانے کے حوالے سے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر شیخ عمر ریحان نے کاشتکاروں کے جدید طریقوں کے بارے میں کسانوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے سیمینارز کے انعقاد کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے کسانوں کو روشناس کرانے سے کاشتکاری کے ٹھوس فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پر زور دیا کہ وہ تمام دستیاب وسائل کا رخ اس شعبے کی طرف موڑ دے کہ پاکستان عالمی سطح پر زراعت کے شعبے میں نمایاں ہو سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سرسبز پاکستان پروگرام سے سبز انقلاب کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ملک کے شاندار ثقافتی ورثے کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے اسکرین ٹورزم کے فروغ کی حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں مرکزی فلم سینسر بورڈ میں سینسر سن ماحول کے افتتاح کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قطر، سعودی عرب، ایران، ترکیہ اور آذربائیجان نے بھی پوری دنیا کو اپنا موقف پیش کرنے کے لیے اس میڈیم کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی آرکائیوز کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف رواں ہفتے اس کا افتتاح کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ریڈیو منڈیال منصوبے کے لیے 4 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس سے ریڈیو پاکستان کی نشریات 52 ملکوں میں سنی جا سکیں گی۔ پاکستان کی معروف فلمی اداکارہ شمیم آرا کی آج 7ویں برسی منائی گئی۔ ان کا اصل نام پتلی بائی تھا۔ انہوں نے فلموں میں اپنے اسٹیج نام شمیم آرا کے ساتھ کام کیا۔ وہ 1938 میں بھارت کے شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کل 503 فلموں میں اداکاری کی۔ شمیم آرا کو پاکستان فلم انڈسٹری کی پہلی خاتون ڈائریکٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا کی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے خلا کی اتھاہ گہرائیوں میں سوالیہ نشان کی شکل کے جرم کی نشاندہی کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سوالیہ نشان کوئی پراسرار شے نہیں بلکہ 2 کہکشاں کے ملنے کا ایک منظر ہے۔ وقوع کی ایسی شکل اختیار کرنے کی وجہ ایک کہکشاں کی طاقتور کس ثقل کا دوسری کہکشاں کو کھینچنا ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف سسیکس میں شعبہ فلکیات کے سربراہ ڈاکٹر اسٹیفن کے مطابق کائنات کے جس حصے میں ہم ہیں وہاں سے خربوں اربوں کہکشاں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور زیادہ تر کہکشائیں بیضوی شکل کی ہیں، یعنی فاصلے سے ایک بوند کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی انسٹنٹ میسیجنگ اپلیکیشن واٹس ایپ پر نیا سیکورٹی فیچر متعارف کراتے ہوئے اکاؤنٹ کو ای میل ایڈریس سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم بالائی و وسطی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں گجرانوالہ میں 102 ملی میٹر، جبکہ اسلام آباد میں 67 ملی میٹر اور 0 پوائنٹ پہ 26 ملی میٹر، راولپنڈی کچہری میں 56 ملی میٹر اور چکلالہ ایئرپورٹ پہ 34 ملی میٹر، حافظ آباد میں 46 ملی میٹر، ٹوبا ٹیک سنگھ میں 24، سیالکوٹ میں 24، چکوال میں 20، منگلا میں 17، گجرات میں 13، مری میں 6، منڈی بہاؤدین جیلم میں 4، فیصل آباد میں 2، جبکہ خیبر پختونخوا دیل میں 54 ملی میٹر، معلم جبہ میں 10، بالاکوٹ میں 7، کاکول سید شریف میں 3، کالام میں 1، گلگت بلتستان بابوسر میں 3، گوپس میں 2 اور کشمیر میں گڑھی ڈپٹہ میں 4، مظفر آباد سٹی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں دلبندین اور نکڈی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں اسلام آباد 32، مری 21، لاہور 37، کراچی 34، پشاور 36، کوئٹہ 39، مظفر آباد 36، گلگت 35، اسکردو 31، سری نگر 31، جموں 34، لیہ 28، پلوامہ 29، اننت ناگ 29 اور شوپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، اسلام آباد، خطہ پٹوار، شمال مشرقی و مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوار، شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔
مشترکہ مفادات کونسل نے 2023 میں کی جانے والی ملک کی 7ویں مردم و خانہ شماری کے نتائج کی متفقہ منظوری دے دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو توشہ خانہ کیس میں سزا پانے کے بعد آج لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کل چنائی میں پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو کیسر قریشی، مدیر ہوم ڈیسک ثابت دستی، مدیر فورن ڈیسک ماجد علی محمود، نیوز پروڈیوسر فہد شیراز، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور رضوان ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔